بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہم انسانوں پر بے انتہا احسانات ہیں. اس کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور اس زمین پر جتنے سمندر ہیں، دریا ہیں، تالاب ہیں، نالے ہیں، ندیاں ہیں، ان کی پانیوں کو روشنائی بنا لیا جائے، پھر ہم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، تمام قلم ختم ہو جائیں گے، تمام روشنائی ختم ہو جائے گی، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالی کی نعمتوں کا ہم احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم شمار کرنے لگو کہ ہمارے اوپر پروردگار کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی کرم فرمائیاں ہیں، نوازشیں ہیں، اسے شمار نہیں کیا جا سکتا. ہمارا وجود ہی اللہ سبحانہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت کی دلیل ہے. بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن آج میں اور آنے والے 2-4 دنوں میں آپ کے سامنے جس نعمت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت ہی اہم ہے. وہ ہے بارش اور پانی. بارش اور پانی انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے. اگر انسان سے پانی نکال دیا جائے تو انسان کا وجود ناممکن ہے. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی کے بعد ایک انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ پانی ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کے بعد اگر ہم سب سے زیادہ کسی چیز کے محتاج ہیں تو پانی ہے. اس کا اندازہ لگائیے کہ اس زمین کا، اس آبادی کا، پوری دنیا کا 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ صرف زمین ہے. 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ صرف زمین ہے جس پہ انسان چلتا ہے، بود و باش اختیار کرتا ہے، کماتا ہے، روزی روٹی کے بہانے اور اسباب تلاش کرتا ہے. 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے جس پر انسان بسا ہوا ہے. اسی لیے علماء سائنس جانکار کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں 65 سے 70% حصہ پانی کا ہے. یہ ہماری باڈی جو 60 کلو سے لے کر 100 کلو تک ہماری وزن ہوتی ہے، اس میں جو گوشت پوشت کا لوتھڑا ہمیں نظر آ رہا ہے دراصل یہ پانی ہے. 65 سے 70% تک پانی ہے. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، انسان کی پیدائش سے لے کر نطفہ پڑنے سے لے کر ولادت تک ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے، وہ پانی پر تیرتا رہتا ہے، پانی پہ چلتا رہتا ہے. اگر ماں کے پیٹ میں پانی کی کمی ہو جائے بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، موت و حیات کی کشمکش آ جاتی ہے. اس لیے ڈاکٹرز جو اس کے ماہرین ہیں روٹین سے مسلسل اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ پانی کی کمی تو نہیں ہوئی، کیونکہ پانی ضروری ہے. بہت ساری عورتوں کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے. جو بچہ پل رہا ہوتا ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے. پانی اتنا ضروری ہے. اسی لیے اس کے ماہرین
صلاح دیتے ہیں کہ ناریل کا پانی پیا جائے، اگر اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو خود پانی چڑھاتے ہیں تاکہ جو پانی کی متعینہ مقدار ہونی چاہیے وہ برقرار ہے، اس سے گھٹنے نہ پائے، اتنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو، اس کے لیے پانی کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے۔ یہ پانی ہمارے لیے رحمت ہے، یہ بارش کا ہونا، آسمان سے پانی کا گرنا، یہ ہماری زندگی کا اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی کی ایک علامت ہے، یہ رحمت ہے اور زحمت بھی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ حقیقت اللہ فرماتا ہے من تراب، انسان کی پیدائش مٹی سے۔ لیکن علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، اگر اس مٹی کو پانی سے گوندھا نہ گیا ہوتا تو انسان کا یہ پتلا بن کے تیار نہ ہوتا، انسان کا یہ پتلا بن کے تیار نہ ہوتا۔ مٹی سے پیدائش ضرور ہے لیکن اس مٹی میں یہ پانی شامل ہے، یعنی ابتدائے تخلیق سے لے کر قیامت کی صبح تک ہماری زندگیوں میں پانی کی اہمیت، اس کی افادیت مسلم ہے۔ ہماری پیدائش مٹی سے ہوئی لیکن اس مٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے گوندھا، پانی سے گوندھنے کے بعد ہمارا پتلا بنایا، پھر پتلا بنانے کے بعد اس میں جان پھونکا گیا تو یہ ہماری شریر، یہ ہمارا جسم اس شکل میں جو ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، شیطانوں کی تخلیق آگ سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی، یہ تینوں چیزیں مسلم ہیں۔ لیکن جو چوپائے اور جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی پیدائش پانی سے ہوئی، پانی سے ہوئی ہے۔ آپ مثال سے سمجھیں، کسی جگہ پر اگر پانی رکا ہوا ہو، بارش ہوئی، پانی اگر بہہ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں گڈھا ہے، اگر پانی 2-4 دن کے لیے رک جائے، یا آپ بالٹی میں پانی رکھ کر اندازہ اور مشاہدہ تجربہ کر سکتے ہیں کہ 2-4 دن کے بعد اس میں باریک باریک کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ ان کی پیدائش پانی سے ہے۔ پانی اکٹھا ہو جائے، 2-4 دن کے بعد اس میں کیڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور جانوروں کو پیدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپاؤں کو پانی سے پیدا کیا۔ کچھ ایسے چوپائے، کچھ ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل گھسٹ کر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیروں پہ چلتے ہیں۔ تو جانداروں کی، جانوروں کی، چوپایوں کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کو لیے ضروری قرار دیا ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ شرعی اعتبار سے پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آپ ناپاک ہو گئے، پانی کے بغیر آپ کی طہارت ممکن نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے زمین کو اس لیے پیدا کیا طہوراً، تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو۔ بدن کی جو نجاست ہے، جو گندگی ہے، اس کو پانی کے ذریعے سے صاف کرو۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو کے لیے پانی کا ہونا شرط ہے۔ پانی نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو آپ کی ہماری نماز نہیں۔ شرعی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اس بارش کی، پانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی سے
فائدے مند بارش کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے اوپر ایسے بارش، ایسے پانی کی ورشا نہ کر جو ہمارے لیے باعث عذاب ہو، باعث زحمت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تیری مخلوقات میں تدبر تفکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔